بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا جو دن تھا وہ عمران خان کے لیے اور عدالت میں چلتے ہوئے کیسز کے لیے بہت ہی اہم تھا، اور آج دو لوگوں نے، ایک نے کل اور ایک نے آج عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے، اور بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے تو لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی عمران خان سے جیل میں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بہت ہائی اسپرٹس میں تھے اور بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ جو کنسرن سامنے آیا وہ یہی تھا کہ جو جیل کے بیرک کے سامنے کیمرہ لگایا گیا ہے وہ عمران خان کی پرائیویسی کنسرنز ہیں اس کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی پرائیویسی باقی نہیں رہتی، بالکل سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اوپن واش روم ہے، 3-3.5 فٹ کی دیوار ہے جس کے سامنے، جس کے اندر وہ واش روم ہے، تو اس سے وہ جو پرائیویسی ہے وہ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ دوسری ملاقات جو ہے وہ وکیل بابر اعوان جو عمران خان کے وکیل ہیں اور پارٹی کے رہنما ہیں، بابر اعوان صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی، اور انہوں نے بڑی مزے کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت خوش ہیں وہ وہاں پر جیل میں، اور یقینی طور پر جس طرح کے حالات میں ان کو رکھا جا رہا ہے، پھر بھی ان کو جو مواقع مل رہے ہیں ان میں خان صاحب کا کہنا تھا کہ کافی عرصے بعد انہیں کتابیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کی جو ترجمہ ہے، قرآن مجید کا ترجمہ جو انگریزی ترجمہ عمران خان نے مانگا تھا وہ انہیں فراہم بھی کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ترجمے کو پڑھ کر بہت خوش محسوس ہو رہے ہیں، اور اب وہ ترجمہ جو ہے وہ تقریباً تکمیل کے مراحل کے قریب پہنچ چکا ہے، وہ ترجمہ تکمیل کے قریب پہنچنے والا ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک دورہ عمران خان نے 15 دنوں میں کر لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان فارغ ہوتا ہے، وہاں پر اتنا خاص کام نہیں ہوتا، 15-20 دنوں میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے اگر بغیر تفسیر کے پڑھا جائے تو۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب وہاں پر دیگر کتابیں پڑھ رہے تھے، اور ان کا ایک مخصوص جو رائٹر ہیں جارج آرول، پولیٹیکل رائٹر ہیں اور بڑے اچھے بڑے مانے ہوئے رائٹر ہیں، ان کی 2 کتابیں 1984 اور اینیمل فارم میری اپنی بڑی فیورٹ بکس ہیں یہ، اور شاید ابھی میرے پاس موجود بھی ہو، اینیمل فارم اور 1984 دونوں میرے پاس شاید موجود ہوں گی، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، یہ 1984 ہے، یہ 1984 جارج آرول کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ جیل میں پڑھ رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ رین آف ٹیرر کے حوالے سے ہے، بیسیکلی وہ رین آف ٹیرر نہیں جس کا ذکر ہم نارملی کرتے ہیں، لیکن اس کتاب میں ایک ایسے کردار کا ذکر کیا گیا ہے جس کہ جو ایک ایسی حکومت کے انڈر رہ رہا ہے، جو حکومت اپنے خلاف کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے ساری ہسٹری جو ہے وہ ڈسٹارٹ کر دی ہے، تبدیل کر دی ہے، اور اس میں نئی چیزیں ایڈ کر دی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دی ہیں جو اصل میں تاریخ کا حصہ ہی نہیں تھی، اور اب جھوٹ پہ جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ بار بار سوچ رہا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جو حالات میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں ویسے حالات بیسیکلی نہیں تھے، اور وہ یہ اپنا بچپن یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے بارہا کہ یہ ایسا نہیں تھا جیسا آج کل کی ہماری جو ہسٹری کی کتابیں، یعنی اس دور میں جو اس شخص کی ہسٹری کی کتابیں تھیں وہ اسے بتا رہی تھیں۔ دوسری کتاب یہ اینیمل فارم ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے، میری پرسنل فیورٹ ہے جارج آرول کے حوالے سے۔ خان صاحب یہ بھی پڑھ رہے ہیں جی، اور خان صاحب نے غالباً یہ کتاب مکمل کر لی ہے، اور بڑی چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑا اچھا میسیج ہے اس میں، ایک باڑہ دکھایا گیا ہے، ایک جانوروں کا فارم ہاؤس ہے وہ دکھایا گیا ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو جانور ہیں وہ اپنے مالک کے خلاف انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں اور بغاوت کر دیتے ہیں، اور مالک کو اس فارم ہاؤس سے باہر نکال دیتے ہیں۔ بعد ازاں وہاں جو ان کے اندر سے ہی، جانوروں کے اندر سے ہی رہنما آتے ہیں، لیکن وہ رہنما انتہائی کرپٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کے اندر کے رہنما ہوتے ہیں وہ اس قوم کا، اس باڑے کا، اس فارم ہاؤس کا کیا حشر نشر کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ، بلکہ وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے انسان مالک کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ کسی دور، وہ ایک دور تھا جب وہ بہت اچھا دور تھا، لیکن ہمارے جو اپنوں میں سے حکمران آئے ہیں انہوں نے ہمارا بڑا برا حال کیا ہے۔ لیکن وہی حالات جو 1984 میں تھے وہی اینیمل فارم میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہسٹری کو اس قدر مسخ کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اصل حقیقت بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان حالات کے بالکل مطابقت رکھنے والی کتابیں جو وہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا شگون ہے، اس میں بہت کچھ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے شاید پہلے بھی پڑھی ہوں گی یہ کتابیں، لیکن اگر انہوں نے پہلے نہیں پڑھی اور پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا، بالخصوص انقلاب کے حوالے سے، نئی سوچ کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں جارج آرول کے تھرو ان کو پڑھنے کو ملیں گی۔ آج عمران خان صاحب کی 2 جگہ پر پیرلل سماعت چل رہی تھی پاکستان کی تاریخ میں۔ یہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ تھا کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا اور ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں تو آج جو کارروائی ہوئی وہ ظاہر سی بات ہے کہ کل بھی یہی بات چل رہی تھی کہ جب تک ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتی تب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی ہائی کورٹ میں یہ کیس ریفر بھی کیا تھا پہلے۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ بھی چھٹیوں
چھٹیوں پر چلے گئے ہیں, وہ لاہور آ گئے ہیں اپنے کسی پرسنل اور سرکاری کام سے, اور جو عدالت کا عملہ ہے, کارروائی کا عملہ جو ہے وہ بھی چھٹیوں پر چلا گیا ہے. تو اب اس کیس کی سماعت جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر اگلے ہفتے تک کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے, جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جو بینچ تھا وہ اس کی سماعت کل 11 بجے کرے گا. لیکن آج جو باتیں ہوتی رہیں ان کے بارے میں آپ سے بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ گواہان, یہ بار بار کہا جا رہا تھا, لطیف کھوسہ صاحب آج عمران خان کی جانب سے دلائل پیش کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گواہان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. جج ہمایوں دلاور جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر خواجہ حارث نہیں آئیں گے تو میں کیس کا فیصلہ سنا دوں گا. خواجہ حارث صاحب 12 بجے پہنچ گئے, لیکن جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی اپنی طرز کا ایک نیا معاملہ ہے کہ جب تک عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دن بھر کی کارروائی جب تک وہ کیس چل رہا ہوتا ہے, زیر سماعت ہوتا ہے, اس فیصلہ آنے سے پہلے اگر وکیل پہنچ جاتا ہے تو فیصلہ نہیں سنایا جاتا. لیکن وکیل پہنچ گیا تھا اور فیصلہ بھی سنا دیا گیا. آدھے گھنٹے کے اندر 30 صفحات کا فیصلہ لکھ دیا گیا تھا. تو اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے دلائل پیش کیے کہ ہمارے گواہان کو غیر متعلقہ قرار دیا گیا, ان کے بیانات نہیں لیے گئے, اور ہمارے وکیل کو بھی سنا نہیں گیا آخری دن جس دن فیصلہ ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گوشوارے جمع کرانے کے 120 دن بعد تک ہی کوئی جو شخص ہے یا ادارہ ہے یا الیکشن کمیشن ہے وہ گوشواروں پر اعتراضات اٹھا سکتا ہے. جبکہ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ 120 دن چھوڑ کر 920 دن کے بعد یہ کارروائی شروع کی گئی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح تو تاعمر ایک شخص پر تلوار لٹکتی رہے گی. حالانکہ ہر سال نئے گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ ایڈیشن بھی ہوتا رہتا ہے, کچھ سبسٹریکشن بھی ہوتا رہتا ہے, آپ کو چیز نئی خریدتے بھی رہتے ہیں, آپ کو چیز جو ہے وہ بیچتے بھی رہتے ہیں, یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں. لہٰذا 120 دن کی جو قانون میں پروویژن رکھی گئی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری تھا. اور یہ بھی بات کی گئی کہ جو ہے یہ کیس تھا, یہ واحد کیس ہے جس میں ایف آئی آر ہی درج نہیں کوئی کی گئی, ڈائریکٹ کیس بنا دیا گیا, وداؤٹ ایف آئی آر کیس بنا دیا گیا. یہ بھی اپنی طرز کا ایک انوکھا اور نیا واقعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج صدر مملکت کو جواب دیتے ہوئے, کل آپ کو پتا ہے کہ صدر مملکت نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کوئی ضابطے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے. لیکن آج الیکشن کمیشن نے خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ قانون کی 2 شقیں ہیں, ایک ہے 48(2) اور ایک ہے 58(1). اگر 58(1) کے تحت اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو صدر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, جبکہ 48(2) کے تحت اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو صدر کا اختیار باقی رہتا ہے. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اسمبلیاں جو ہیں وہ مدت مکمل ہونے کے بعد تحلیل ہوں تو صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں. اور شہباز شریف صاحب نے بڑی چالاکی سے اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے کچھ گھنٹوں پہلے وہ اسمبلی بھیج دی تھی. لہٰذا اب الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 2023 میں 26 جون 2023 کو جو نیا قانون اور نئی امینڈمنٹ, نئی ترمیم قانون میں کی گئی تھی, اس کے تحت صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی الیکشن کی تاریخ دیں. لیکن یہ ہے کہ صدر پاکستان نے اپنی قانونی ٹیم بلا لی ہے, مشاورت کا آغاز جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, اور صدر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کسی طرح بھی الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن سے نکلوا لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کیس کے حوالے سے ایک اور بات تھی کہ عمران خان صاحب کو جو وکیل قتل کیس تھا, جو کوئٹہ میں ایک وکیل 9 مئی کو قتل ہوئے تھے, ان کے کیس میں ان کی سزا جو تھی, ان کی جو گرفتاری تھی وہ سپریم کورٹ نے روکی تھی, اور آج وہی فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کی معیشت میں عجیب جو ہے وہ واقعہ پیش آیا ہے کہ پچھلے 5 سال میں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم پچھلے 5 سال پہلے ہم 150 روپے پر ڈالر تھا ہمارا, 150 روپے کا $1 آتا تھا, اور اب وہی ڈالر جو ہے وہ ٹرپل سینچری 300 روپے کراس کر گیا ہے, آفیشلی کر گیا ہے, انٹر بینک میں کر گیا ہے, اسٹاک ایکسچینج میں کر گیا ہے, اور یہ بڑی بری اور بڑی عجیب صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ انوار الحق کاکڑ صاحب نے انہوں نے بڑا دلچسپ سا بیان دیا ہے, مجھے ان کے بیان کی بالکل سمجھ نہیں آئی, اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر مدبرانہ بیان ہے. ایک وزیر اعظم کی کرسی والے شخص کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, جانے دیں لوگوں کو. یعنی پاکستان اگر سارا خالی بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی اپنی جائیدادیں, ان کی اپنی زمینیں, ان کے اپنے پلاٹ سیکیور رہنے چاہیے, باقی تمام لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں. جسٹس عامر فاروق نے بھی آج بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا جی اگر مجھے اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے پڑ جائیں تو میرے لیے تو یہ ناممکن بات ہو جائے گی اور میں خود نہیں کروا سکوں گا. ان کا بیسیکلی کہنا یہ تھا کہ میرا وکیل کروا سکتا ہے کہ ٹیکس کے گھورک دھندے ہی ایسے ہیں کہ میں خود یہ جمع نہیں کروا سکتا. شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کا ٹیکس نیٹ بڑھ نہیں رہا, بہت کم ہو گیا ہے. ہم نے ون ونڈو آپریشن نہیں رکھا, ہم عجیب گھورک دھندوں میں عوام کو پھنساتے ہیں
کبھی ایک آفس میں چلے جائیں وہاں سے سائن کروا کر لائیں، دوسرے آفس میں چلے جائیں وہاں سے سائن کروا کر لائیں، تیسرے میں چلے جائیں وہاں سے سائن کروا کر لائیں، تیسرے کے بعد پھر پہلے میں جائیں جی وہاں سے فلاں مہر رہ گئی وہ لگوا کے لائیں۔ یہ عجیب قسم کا سسٹم ہے جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے عمران احمد خان نیازی نے فلاں گوشوارے اس طرح سے کیے اور ٹھیک طرح سے جمع نہیں کروائے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اگر ایمرجنسی میں مانگ لیے جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا، بلکہ وکیل کو ہائر کرنا پڑے گا اور باقاعدہ ترتیب سے گوشوارے جو ہیں وہ جمع کروانے پڑیں گے۔ خیر، عمران خان صاحب کی جو آج خبریں ہیں وہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں مثبت ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بار بار اس بات سے جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس عمر تا بندیال وہ اپنا ریکارڈ خراب کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کی بے جا حمایت کر رہے ہیں اور ان کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب میاں صاحب کی یہ بات جو ہے یا یہ جو بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بیانیہ کریٹ ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہوگا، تو کب تک یہ بیانیہ عوام کی ذہنوں میں سرایت کرے گا، کیونکہ ابھی تک کی ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے گزشتہ دنوں گوجرانوالہ کا ایک سروے کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے یہ سروے کنڈکٹ کیا تھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ عوام اس قدر نالاں ہیں، کسی بھی قسم کے لیڈر کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ جو حالات عوام کے کر دیے گئے ہیں، بجلی 5 روپے 40 پیسے کل پھر بڑھا دی گئی ہے، یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوگا اور جس نے آخری حکومت کی ہوگی اس کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو آ کر کیا کریں گے، لیکن ابھی تک عوام جو ہے وہ ان سے راضی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، ایون نواز شریف صاحب کے لیے بھی اللہ بہتریاں کرے اور بالخصوص پاکستان کے لیے بہتریاں کرے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔